مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، میرے پاس آپ کی تسلی کے لیے چند الفاظ موجود ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج جب کہ ہم دکھی ہیں اور اس دکھ کو خداوند یسوع المسیح کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اپنے آپ میں ایک پہچان رکھنا ضروری ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو بنایا ہے وہ کس چیز کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے لیے بڑے اچھے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے فیس بک پر یہ کلپ ڈالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کلپ آپ کو دکھاؤں، اور دکھانے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کلپ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہمیں دیکھنا اور سمجھنا، اور ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنا۔ تو میں آن کرتا ہوں، کلپ آپ سنیے اور پھر ہم کلام ہی سے تسلی کی چند باتیں دیکھیں گے۔ Start by changing yourself. Engage
Teach yourself. Make sure your children know it and understand it. And remind those who have forgotten. When the day humanity stops existing and another species finds our planet, they'll see that we were a species that failed, fell down, but got up and fixed our mistakes. The planet is not the same anymore, and we cannot wait any longer. Everybody knows what we have to do. Our time is now. The future of the planet is still in your hands. Help it. Let's help it. Because planet Earth is you. بھائیو، یہ تھا چھوٹا سا کلپ. میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا، یہاں تو ان حیوانوں کے لیے یا ان جانوروں کے لیے یہ کلپ بنایا گیا، لیکن میری دانش کے مطابق یہ کلپ جو انسان اور انسانوں میں ہو رہا ہے، جو مضبوط لوگ ہیں وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جو موت وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اسی موت کا غلبہ ان پر بھی ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا. اس نظریے سے میں ان تمام بھائیوں کو، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ہمیں اس دھرتی کو ایک بہتر جگہ سمجھ کر یہاں رہنا ہے، اور اگر ہم اسے بہتر جگہ نہیں بنا سکتے تو بھول جائیے کہ ہم تو کیا، اس دھرتی پر بھی خدا کا وہ غضب آ پہنچے گا، جبکہ ہر دنیا ہماری ہی وجہ سے، ہمارے ہی کاموں کی وجہ سے، چاہے ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے ہم جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بھی یا پرندوں کے ساتھ کرتے ہیں یا کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، ظلم جو ہے وہ خدا کے قہر کو اور بڑھاتا ہے. خدا کے قہر سے بچنے کے لیے ہم جو اپنے آپ کو مضبوط کہتے ہیں، وہ کمزوروں کو تسلی اور اطمینان جو خدا نے ہمیں بخشا ہے وہ دینا ضروری ہے. اب ہم تسلی کے لیے کلام مقدس میں سے ایک کلام مقدس میں تو ویسے بہت سی باتیں موجود ہیں جو برائی کو ہٹانے کے لیے برائی بھی لکھی گئی ہیں اور اچھائی بھی لکھی گئی ہیں. اچھی باتیں اور تسلی باتیں ہم اپنے ذہن اور فکر اور غوث میں رکھ لیں تاکہ ہم تمام جو ہیں ان اچھی باتوں کے وسیلے سے خداوند کے پاس آئیں. تو بائبل جو کلام مقدس غم زدہ لوگوں کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے، ہم جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں، وہی دن رات ہماری ملاقات کا مشتاق رہتا ہے. وہ جو رخصت ہوئے اور ہم سب تاکہ اس کی خوشی سے بھر جائیں، یسوع نے ہمیں اپنے کلام کی نجات بخشی، جو اپنے پاک بلاوے سے بلائے گئے ہوں. مسیح میں سو جانے والوں کو ان کے کاموں سے نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر
ازل سے ہوا ہے ہمیں قائم رکھتا ہے۔ یسوع المسیح کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ آسمان پر ہیں، اور یہ ہر امت جانتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن آئیں گے اور انصاف کریں گے۔ اور اگر نہیں جانتے تو ہم مسیحوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں، ہم دوسرے ایسے معاملات میں نہ پڑیں کہ جس سے ابلیس اگر ان میں کام کرتا ہے تو ہم میں بھی وہ کام کرے۔ خاص کر مسیح بھائیوں کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ مسیح بھائیوں، آپ کوئی ایسا بروڈل ایکٹ نہ کرنا، آپ کوئی ایسا کردار ادا نہ کرنا، آپ کے ارادے، آپ کے خیال ایسے ہونے چاہیے جو آپ کا باپ اور آپ کا لیڈر اور آپ کا منجی، آپ کا استاد آپ کو تعلیم دے کر گیا ہے، اور وہ تعلیم آپ جانتے ہیں۔ لہذا آپ میں ایسی کوئی شیطان کی بات نہیں ہونی چاہیے جو کہ عدلے کا بدلہ لینے کے لیے دوسروں پر ظلم کرے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی بادشاہت سے نکال دیتا ہے، خدا اپنی جماعت سے نکال دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بڑے خیال اور غوث سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح اپنے کاموں سے خدا کو جلال دیتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے کاموں سے جو ہے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہی کام کیے جو غیر قومیں کرتی ہیں تو کیا اچھا کیا، اگر ہم نے وہی باتیں کی، ہم میں وہی ایکٹ ہوئے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں تو ہم میں کیا اچھائی ہوئی؟ ہم میں کوئی ایسی اچھائی نہیں ہوئی جس کی بنا پر ہم خدا کے نزدیک، خدا کے چاہنے والے کہلائے۔ اب آتی ہے بات بیان طلب اس بات کی کہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو یا سوچ نہیں پاتے تو ہمیں یہ بات ہمارے خیال و اسباب میں اور ہماری تعلیم میں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور تاریخ والے ہی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور انہی تواریخ کو انہی کے لوگوں نے اپنے نجات دینے والے کے لیے اور نجات دینے والے کی تعلیم کے لیے مناسب سمجھا کے لکھ کر ہمارے درمیان میں پیش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور عبارت کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ات خدا دا ویر، ات خدا دا ویر۔ ات کیا ہے؟ ات کی تعلیم دینے والا ابلیس اور ات کی تعلیم لینے والے دونوں پوری امت کا خاتمہ جاری کرتی ہے۔ ات کی تعلیم لینے والا اور ات کی تعلیم دینے والا ابلیس، یہ دونوں ہی مل کر پوری امت کا خاتمہ جاری کرتی ہے، یعنی خاتمہ کر دیتی ہے۔ خدا کا ویر، ات خدا کا ویر، ات ہم نے دیکھا، اب خدا کا ویر۔ خدا کا ویر کیا ہے؟ خدا کا کرس ہے، جو کہ پرانے عہد نامے کے مطابق پورے ایشیا میں، اور اس کی تعلیم ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے اور جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مصریوں یعنی فرعونیوں نے کا ظلم، آج مصریوں اور اس کی امت کا حال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں مصریوں نے، فرعونیوں نے
اسرائیلیوں پر ظلم کیا، اور آج اس کا حل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نبوکت نظر کا ظلم جو کہ عراق کے علاقے میں حکومت کرتا تھا، اور آج کا علاقہ جو ہے وہ سیریا کا ہے، لیبیا کا ہے، عرب کا کچھ حصہ ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے نبوکت نظر کے حکومت میں تھا، کہ انڈر کنٹرول تھا۔ آج ہم اسی نبوکت نظر کی بادشاہی کو دیکھتے ہیں، جو کہ عراق ہے، لیبیا ہے، سوریہ ہے۔ تو یہ باتیں نبوکت نظر کے ظلم کی وجہ سے اسرائیلیوں پر پڑی، اور خدا نے اس کا ویر جو ہے وہ آج تک ان میں قائم رہتا ہے، مصریوں میں رہا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عراق، لیبیا، سیریا وغیرہ میں سارا یہ قائم ہے۔ آگے آ جاتے ہیں دارا کی حکومت۔ دارا کی حکومت پرشین امپائر، جو ایران کی حکومت کہلاتی ہے۔ اس وقت دارا بادشاہ نے، یعنی پرشین امپائر نے، جو بھی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا، آج اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے، اور اگر اس کی حالت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ وہی کردار ادا آج بھی مصری، عراقی اور ایرانی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اثنا میں آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ تو مڈل ایسٹ میں ہوئے ہیں، اسی قسم کے واقعات یورپ میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، اور ان کا کیا حال ہے؟ مڈل ایسٹ کے مطابق میں کہوں گا کہ وہ تعلیم ابلیس کی تھی، اور ابلیس نے انہیں استعمال کیا، اور غریب لوگوں پہ، نہتہ لوگوں پہ جو ان پہ ظلم کیے، اور وہ قہر جو ہے خدا کا وہ آج بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یورپ میں جو تعلیم ہے وہ انسان کی ہے۔ دیکھیں یورپ کتنا بڑھتا جا رہا ہے، یہ ساری انسانی حکمت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس حکمت میں، اس تعلیم میں جو نشہ بازی ہے وہ خدا سے انہیں دور کر رہی ہے۔ یورپ کی بات کر رہا ہوں، نشہ بازی کی بات کر رہا ہوں، تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ نشہ بازی کے لحاظ سے آپ جائیں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ موسٹلی نشے میں مرے جاتے ہیں، اور نشے میں ہر اپنی مرضی کو پوری کرتے ہیں۔ ایک نشہ وہ بھی ہے جو مشہور ہونے کا ہے۔ مشہور ہونے کا نشہ جو ہے وہ فرق طریقوں سے، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو جلال دینے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ کمانا، اور اپنے آپ کو مشہور کرنا، اور بڑا بننا، گریٹ بننا۔ یہ یورپ میں شروع ہے، اور ایسٹرن کنٹری میں، ایشیا میں جو ہے وہ پہلے تھا۔ اب یہی بات جو ہے انسان میں آ کر اس کی تعلیم جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے روما کی حکومت۔ ایشیا کے ممالک میں نہیں بلکہ یورپ کے ممالک میں انسان کی تعلیم، اور انسان کی تعلیم میں کیا؟ پرائیڈ، خود غرضی، غصہ، انسانیت کو انسان نہ سمجھنا، یہ باتیں موجود تھیں، جس کے لیے روما کی حکومت دیکھیں، جس میں روم کہتے ہیں، رومن امپائر۔ آج اس روما کی حکومت کا حال دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں ان میں روم کا جو کیپٹل تھا وہ اٹلی ہے۔ آج اٹلی کا کیا حال ہے؟ تو اسی طرح اس کی امت تباہ ہو جاتی ہے، جس طرح اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ امتیں تباہ ہوئیں، اس طرح روم کی امت بھی تباہ ہوگی، تمام لیڈر مارے گئے، اور اس کے بعد رومن
کے بعد بابیرینز آئے، بابیرینز کی حکومت آئی۔ اس زمانے میں دیکھیں بابیرینز نے بھی ایسا ہی سلوک کیا جیسے روم نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور جیسا مصریوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا، نبوکت نظر نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا، دارا بادشاہ نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان کی حالات اور ان کی امت کے بارے میں آپ دیکھیں، بابیرین کی حکومت آئی جس میں بابیرین جرمن، یونان، وائکنگز یعنی نیدرلینڈ، اور اسپارٹیکلز یعنی انگلینڈ کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ روم کے ساتھ۔ تو آج وہ بابیرین دیکھیں، ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، ان کی پوری امت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اب فضل کا وقت ہے، اور فضل کے وقت میں بھی ہم اگر ویسے ہی حالات کریں تو ہماری امت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں، آج ابلیس اور نشہ بازی والے لوگ جو مسیح کی خلافت اور ان کی نجات کو ختم کرنے میں تلے ہوئے ہیں، وہ خلافت بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ابلیس کا کام جو مڈل ایسٹ میں ہوا اور نشہ بازی کا کام جو یورپ میں ہوا، یہ دونوں مل کر، یورپ میں برائی اور مڈل ایسٹ میں برائی، یہ دونوں برائیاں مل کر یہ کون برائی پیدا کر رہا ہے؟ یہ برائی پیدا کر رہا ہے جو ابلیس ہے۔ اور اس ابلیس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر کردار کو جو مسیح کا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ابھی اگر آپ آئیں اس بارے میں دیکھیں کہ خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے، اور اس طرح ہم اس کے فرمان سے خداوند میں کس طرح منسلک ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی خداوند میں ہمیں مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں تسلی دیتی ہیں، اس لیے کہ اس کا حال خداوند کے پاس موجود ہے، اور جو کہ قہر کے بارے میں بتایا، یہ وہی حل ہے جو خدا کے پاس موجود ہے، اور وہ حل جو ہے وہ ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ میں کہاں دیکھتے ہیں؟ مکاشفہ میں بظاہر بیان کیا گیا ہے کہ 7 موریں، اور جب وہ 7 موریں کھلتی ہیں، اور وہ موریں کھولنے والا کون ہے؟ وہ یسوع المسیح ہے۔ اور وہ جب موریں کھلتی ہیں تو خدا کا قہر دیکھیں کہ وہ موریں کھولنے والا خدا کا قہر بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور وہ کھولنے والا کون ہے؟ وہ یسوع ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے زمین پر آ کے وہ تعلیم دی اور ہمیں بتایا، اور اپنے بدن سے ہو کر اس نے موریں کھولی۔ اس کے بعد نرسنگوں کی باری آتی ہے۔ نرسنگے کے بارے میں دیکھیں کہ اس وقت خدا کا قہر کس طرح ہوا۔ پھر عود آتے ہیں، عود کے پیالے، وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے مکاشفہ میں۔ پھر کتابیں کھلتی ہیں، اور کتابیں کھلنے میں دیکھیں کہ جس کا نام کتاب حیات میں ملتا ہے وہی خدا کی بادشاہت کے لائق ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اس طرح اگر جو یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ اس وقت کے کو حالات کو جانتے ہوئے کہ جو کہ مظلوم لوگ ظلم کے انڈر آ کر اپنی جانوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک کتاب کھلے گی، وہاں پہ انصاف اور حل کیا ہوگا۔ لہذا جس میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس، شیطان اور حیوان وہ جو جھوٹا نبی ہے۔ ابلیس کون؟ وہ سرپنٹ جو پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں موجود ہے، اور جھوٹا نبی کون؟ جو مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 18ویں اور 19 باب میں موجود ہے۔ وہ آج ہو رہا ہے، یہ دونوں مل کر یہی انسانوں پر جو کمزور ہیں ان پر گندگی ڈالتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ یہ گندگی دھونے والا خدا باپ جو ہے وہ افضل ہے۔ تو بھائیو، اس طرح ہمیں جو اس ظلم کو
کو سہتے سہتے خداوند کے پیار کی مہر لگا لیتے ہیں، اس مہر کو وہ جانتا ہے، اور وہ مہر ہمیں کیسے لینی ہے؟ صرف اس کا جلال ظاہر کریں، اس کی تعلیم کو اپنائیں، اس کی تعلیم کو اپنے درمیان میں رکھیں، اس کو جگہ دیں، تاکہ صبر، امید اور ایمان، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، اور ان میں افضل کون سی چیز ہے؟ وہ محبت ہے۔ اگر ہم محبت سے یہاں پہ رہیں گے تو خدا ہمیں آسانی سے اپنے بادشاہت میں، جو کہ محبت ہے، اس میں داخل کرے گا، اس کی بادشاہت۔ یہ باتیں ہمیں غیر مسیحوں کو بتانے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے، اور ہر دکھ جو ہے وہ برداشت کرنے کی خداوند سے قوت مانگنی چاہیے۔ اور اس میں شاید ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم نے خداوند کا کلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے غیر قوموں کو، یعنی غیر مسیحوں کو کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مسیح کی قدر اور اس خدا کی بادشاہت کو نہیں جانتے، اور وہ جانیں گے بھی کیسے جبکہ ہم نے انہیں صحیح طور پر یہ کردار ادا کرنے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ وہی کردار ادا کریں گے جو انہیں ان کے علماء اور ان کے جو ہے مولانا اور ان کے پاس جو ہے وہ انہیں بتائیں گے۔ تو لہٰذا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خون اور گوشت تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یسوع المسیح نے جب سے وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر 33 سال کی عمر تک اذیتیں ہی اٹھائیں، اور وہ کن لوگوں سے اٹھائیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت قانون دان سمجھتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے، انہوں نے ہی کیا۔ آج بھی مڈل ایسٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، یا یا یورپ میں اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، وہ جو لوگ بیچارے مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان پر وہ ظلم طاری کرتے رہتے ہیں، اور یہ ظلم جو ہے وہ ایک دن خدا کا ویر ہوگا۔ مسیح کی بات کرتا دوبارہ چلا ہوں کہ انہوں نے انہی فقیوں اور فریسیوں سے، جو قانون کے رہنما تھے، ہیکلوں کے رہنما تھے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ باز آؤ، ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کا قہر جو ہے وہ اگر تم پہ پڑے گا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور انہیں سمجھانے کے لیے خداوند نے جان دی تاکہ وہ اور ہم جتنے جو مسیح کو جانتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آرام پائیں اور اس کے آرام کے دن میں داخل ہوں، اور وہ دن ہے آج کا دن۔ آج کے دن ہی میں اس بات کو سمجھ جاؤں تو میں اس کے آرام میں داخل ہو جاؤں گا، اور اگر آج کے دن ہی میں یہ بات اپنے ذہن میں نہ رکھوں، ہر بات کو کل پر ٹال دوں کہ کل میں کروں گا، تو کل نہیں ہونے لگا، کل نہیں آنے والا۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ آج ہی دنیا تباہ ہو جائے اور ہم اس کے پیار سے، اس کی محبت سے محروم ہو جائیں۔ تو بھائیو، آگے اس کے بعد، مسیح کے بعد وہی تعلیم اس کے شاگردوں میں رہی۔ اس کے شاگردوں نے ہی ان کمزوروں پر نہیں بلکہ ان فقیوں اور فریسیوں پر یہ بات عیاں کی، خدا کی بادشاہت کی بات، خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتایا۔ تو ہمیں بھی جو سمجھتے ہیں مولانا لوگ یا جو پادری لوگ یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تعلیم یافتہ ہیں اور ہم بہت خدا کو جانتے ہیں، ہم سب کو مل کر انہیں، اور جو غریب لوگ ہیں جو نہیں جانتے خداوند کی تعلیم، جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، معلومات نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ میں اور آپ بتائیں گے، تاکہ ہم جو بلائے گئے ہیں اس کے بلاوے میں شامل ہوں۔ اور اس کا بلاوا یہی ہے کہ خدا ہاتھ بڑھائے ہمیں لے لینا چاہتا ہے، وہ ہمارا مشتاق ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں آپ بھی ہو۔ کلام مقدس ہمیں ہر بات پہ، ہر موڑ پہ، ہر مسئلے میں، ہر مصیبت میں، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے کریکٹر وائز ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمبلنس ہو یا ظلم ہو، ان سب کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ اب میرے اور آپ کے درمیان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ لہذا مسیح بھائیوں، آپ کوئی روڈل ایکٹ نہ کرو، کسی کو جلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، کسی کے گھر میں نقب ڈالنے کی ضرورت نہیں، چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں چوری نہیں کرتا، میں کسی کو بری آنکھ سے نہیں دیکھتا، میں کسی پہ لالچ نہیں کرتا، میں مکار نہیں ہوں، لیکن اگر میں کسی کو جلاتا ہوں یا اگر کسی کا نقصان کرتا ہوں، کسی کی جان لیتا ہوں، تو میں وہی کام کرتا ہوں جو مسیح کو نہیں جانتے اور وہ کرتے ہیں۔ جو مسیح کے جانتے ہیں وہ دکھ سہتے ہیں اور دکھ برداشت کرتے ہیں، اور دکھ سہنے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اب آگے آپ جانتے ہیں مسیح بھائیوں کہ خدا کا قہر جو ہے وہ آخری دنوں میں جب آئیں گے تو وہ ظاہر ہوگا۔ بس اتنی سی چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو میں نے رکھی ہے۔ امید ہے کہ اس چھوٹے سے میسج کو آپ اپنائیں گے اور ہمیشہ اپنے آپ کو سوبر کا مطلب ہے سمجھدار، سمجھ کے، پرکھ کے اور پھر اس کو عمل میں لاتا ہے، وہ سوبر آدمی سوبر ہوں گے اور نیک نیتی سے خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس مائگریشن میں داخل ہوں گے جو کہ اس نے کہا ہے کہ جب تک تم اس جسم میں ہو اپنے اصلی وطن سے جلا وطن ہو۔ جب ہم اس جسم سے فارغ ہوں گے، رخصت ہوں گے، نکال دیے جائیں گے، تو ہم اپنے حقیقی وطن میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ حقیقی وطن کون سی ہے؟ وہ خدا کی بات چاہتا ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ ہمارا جو دنیا ہے، یہ ہمارا وطن حقیقی نہیں ہے۔ ہمارا حقیقی وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور آسمان پر حورے ملنے کے لیے نہیں ہے، خداوند کی تمجید اور خداوند کی ستائش کرنے کے لیے ہے۔ تو بڑی اچھی بات ایک فیس بک میں بھی میں نے دیکھی کہ جو کہ وہ سلیمان جو ہے لاہور کا گورنر، اس کے قتل کا ایک جو اس کا گارڈ تھا، اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس گارڈ کے بارے میں کسی نے فیس بک پہ ڈالا بہت اچھا کہ جلدی کر تیری حور جو آسمان پر ہے وہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی تصویر دکھائی۔ جلدی کر اوپر آسمان پر جا، مر، اس کا مطلب یہ پھانسی لے اور مر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری جو حور ہے وہ آسمان پر بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی غلط باتیں ہیں جو یہ جھوٹا نبی ہی بتاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن اس کے لحاظ سے یہ غلط بات نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی تعلیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط بات ہے کہ وہاں کوئی حوریں نہیں ہوں گی، غلط بات ہے جو بتائی گئی ہے، حوریں کوئی نہیں ہوں گی، نہ انسان جو ہے وہ بیوی کے لحاظ سے وہاں پہ رہے گا، نہ ماں کے لحاظ سے رہے گا، نہ گرل فرینڈ کے لحاظ سے وہاں رہے گا، کسی لحاظ سے نہیں وہاں رہے گا، اور نہ عورت ہی بوائے فرینڈ کے لحاظ سے رہے گی، یا باپ کے لحاظ سے رہے گی، یا ماں کے یا بیٹے کے لحاظ سے رہے گا یا رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، صرف ہم فرشتوں کی مانند وہاں رہیں گے، اور آگے ہم نہیں جانتے کہ ہم وہاں کیسا ایکٹ کریں گے۔ لیکن تعلیم بتاتی ہے ہمیں، کرنتھیوں کی کتاب بتاتی ہے اور رومنز کی کتابیں بھی بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح ہم اس کی فرشتوں کی طرح اس کی حمد اور تعریف کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔